بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہوتا ہے وہ جس پر چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں جس کو بعض مرتبہ آدمی نہیں سمجھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور فضل عظیم رکھتا ہے وہ سب جانتا ہے. جس کو چاہتا ہے وہ جس نعمت سے چاہتا ہے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ یہاں مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے کی چہار دیواری ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے. جتنے بچے ہیں آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اب کبھی کوئی تو خود آ جاتا ہے، ذوق لے کر آتا ہے، شوق لے کر آتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے بھیجتے ہیں اور گھر والوں کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آنے کے بعد اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں. یہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسے میں، اور کسی بھی مدرسے میں کوئی طالب علم پڑھتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کا احساس نہیں ہوتا، اس کا دھیان نہیں رہتا. ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پھر بیچ بیچ میں کچھ خیالات آتے ہیں. کبھی خیال یہ ہوتا ہے کہ مدرسوں سے ہمیں کیا ملے گا، ہم تعلیم مکمل کرنے کے بعد کہاں جائیں گے، ہمارے معاش کا کیا انتظام ہوگا، گھر والوں کا خرچ کیسے چلے گا. اس طرح کے خیالات ہمارے بچوں کو ستاتے ہیں کبھی کبھی، اور اس کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. چونکہ ہمارا خود اپنا جو مقصد ہے وہ متعین نہیں ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قیمت کا احساس نہیں ہوتا. ایک چھوٹا بچہ ہے، میں اکثر مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو گیند، سونے کی گیند دے دیجئے، تو اس سونے کی گیند کی قیمت کیا ہے اس کے ہاں، سوائے اس کے کہ وہ کسی اپنے دوست سے کہے گا میاں بلہ لے آؤ ہم لوگ گیند بلہ کھیلیں. وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ گیند سونے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا مل سکتا ہے.
اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. کیونکہ وہ ناواقف ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کھیلے اکتا جائے، چھوڑ کے وہیں چل دے گیند، پھر دیکھیں گے کھیلیں گے. آپ یہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے ساتھ بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے آپ کو یہاں بھیجا. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم یہاں کیوں آئے؟ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا. کروڑا کروڑ اللہ کے بندے، اربہ ارب اللہ کے بندے، جن میں کتنے ہیں جو اللہ کے ماننے والے، اور پھر کروڑا کروڑ اللہ کے بندے، بلکہ اربہ ارب کہہ سکتے ہیں آپ، ان میں کتنے اللہ کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ اللہ کے دین کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم حاصل کریں. آپ اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے. آپ سوچتے ہیں کبھی کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی؟ دیکھیے، یہ جو وراثت اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے یہ وراثت نبوت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان. اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کا فضل کس پر ہو سکتا ہے؟ جو مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا بلند ترین و مقام، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے جو خیر کا راستہ کھولا وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھولا. اللہ نے آپ پر وحی اتاری، آپ پر شریعت کا القاء فرمایا، شریعت کا آپ کو پورا نظام عطا فرمایا، اور آپ نے اپنی سیرت طیبہ سے قیامت تک کے لیے وہ راستہ کھولا. یہ فضل عظیم. آپ غور کیجئے آپ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ وہی فضل عظیم ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک طرف ذکر کا حلقہ تھا اور ایک طرف تعلیم کا حلقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کی جو فضیلتیں بیان فرمائیں آپ نے درجنوں مرتبہ سنی ہوں گی، اور حدیثوں میں آپ نے پڑھی ہیں. تہذیب الاخلاق میں، ریاض الصالحین میں، مشکوٰۃ شریف میں، پھر ترمذی میں وہ روایتیں موجود. آخری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، وہ طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بچوں کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے یہاں پر، کس چیز کے لیے بھیجا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اور یہ علم دین وراثت ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی، اور میں نے تمہارے سامنے حدیث پڑھی، انبیاء علیہم السلام جو وارث بناتے ہیں، کس چیز کا وارث بناتے ہیں؟ وہ علم کا وارث بناتے ہیں. والرسول علم کا وارث بناتے ہیں. کون سا علم؟ آخرت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، سیرت کا علم. کامیابی کا جو راستہ اللہ نے کھولا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کامیابی کا علم، آخرت کی کامیابی، یہ وہ علم. یہ علم سائنس کا نہیں ہے، کھلی ہوئی سائنس، جغرافیہ، طب، میڈیکل یا اور دوسرے جو عصری علوم کہلاتے ہیں، جن کو میں کبھی کبھی وقتی علوم کہتا ہوں. جتنے دنیا کے علوم ہیں وقتی علوم ہیں، لیکن یہ علم دین آخرت کا علم ایسا ہے جو ابدی علم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تو سارے علوم دے دیے تھے. وہ دین کا بھی علم تھا،
دنیا برتنے کا بھی علم تھا، سب اللہ نے ان کو دیا، لیکن دین کا علم اس وقت سے چلا اور قیامت تک چلے گا اور یکساں چلے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اس کا جو آخری مکمل نظام ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا۔ یہ سب سے بڑا نظام ہے قیامت تک کے لیے کامیابی کا، جو اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے وہ کامیابی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر ڈالتا ہے، ہزار بندگان خدا کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس بات کو سمجھو کہ یہ وراثت علم کی ہے، یہ وراثت روپیے پیسے کی نہیں۔ انما ورث العلم، انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا کے خزانے آپ کے پاس آ رہے تھے، سب تقسیم فرما دیا۔ سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، نماز میں خیال آیا، نماز میں سلام پھیرتے ہی آپ تیزی سے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ آپ فوراً تشریف لے گئے۔ آپ نے آ کر فرمایا کہ سونے کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا تھا، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا کہ میں اس حال میں رات گزاروں کہ اس سونے کا ٹکڑا میرے پاس رہے۔ دنیا کی کیا قیمت ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی تو نہیں، حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اپنے باغیوں کو، اپنے منکروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ وہ جو دنیا میں آپ دیکھیں ان کا دورہ نظر آتا ہے، ایک کر و فر نظر آتا ہے، فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، صاف کہہ دیا گیا۔ جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ان کی چلت پھلت، ان کا دورہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، بہت معمولی دنیا کا سامان ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ آپ کو جو علم دے رہا ہے وہ جہنم سے بچانے کا علم اور جنت میں داخل کرانے کا علم، یہ روپیے پیسے کا علم نہیں۔ اب آپ غور کرو، اب خدا نخواستہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کیا ہوگا، کھائیں گے کیسے؟ میرے دوستو، کھانے کا ذمہ تو اللہ نے لیا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین میں چلنے والا ہے انسان جانور، اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اس کے رزق کا، اللہ پہنچائے گا اس کا رزق۔ لیکن اللہ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے، اتنی بڑی نعمت تو اللہ نے کسی کو نہیں دی، علم کی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ عالم سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، عالم کی زندگی لوگوں کے لیے رہبر زندگی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ علم اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا یہ علم نبوت ہے، اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے کہ اس سے وابستہ ہونا، میں صاف کہتا ہوں، اتنی بڑی کامیابی کی ضمانت ہے، اتنی بڑی کامیابی کی ضمانت ہے، دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کون سی ضمانت ہو سکتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے جوڑے، اللہ کے نبی کے نائبین میں شامل ہو جائے۔ تو علماء کیا ہیں؟ ورثۃ الانبیاء کہا گیا، انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، ان کے نائب ہیں۔ اب غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا، کتنا بڑا کام اور کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنی بڑی فضیلت۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں تو کبھی خیال نہیں ہوتا اللہ نے کیسا فضل ہم پر کیا۔ ہم چاہتے تو یہ فضل ہم کو نہ ملتا، لیکن اللہ نے کرم کیا، ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ڈالا، کسی ہمارے چاہنے والے کے دل میں ڈالا، یا اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دیا اور ہم یہاں آ گئے۔ تو اب ایک بہت بڑی اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا، اور خیال اس طرح رکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا کیا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے۔ آج کے اس ماحول میں کیا دنیا آپ کی منتظر ہے، آپ کی منتظر ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم صحیح علم کے ساتھ اور عملی زندگی کے ساتھ اور علم کے مغز کے ساتھ، اس کی گہرائی کے ساتھ، جس کو رسوخ فی العلم کہتے ہیں، دعوت کے میدان میں آتے ہو اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو، اللہ نے تمہیں اخلاق دیے، اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اللہ نے تمہیں زبان و قلم کی طاقت دی، یاد رکھو لوگ تمہیں سروں پر بٹھائیں۔ کیا قیمت ہے ان ٹھیکروں کی،
ان روپیوں اور پیسوں کی، سونے اور چاندی کی، اس اللہ کی دی ہوئی عزت کے آگے کہ جس عزت سے بڑھ کر کون سی عزت ہو سکتی؟ دیکھنے والوں نے دیکھا، معلمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی بستی کے قریب رہنے والے، انہوں نے فقر و فاقے کی زندگی بھی گزاری، لیکن قربانی کے ساتھ جب انہوں نے اپنا وقت گزارا، اللہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ دنیا ان کے قدموں پہ آئی۔ بڑے بڑے سربراہان مملکت نے ان سے ملنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ کیوں ہوا یہ مولانا نے اپنے مقصد کو سمجھ کر اس علم دین کے لیے جب اپنے آپ کو کھپایا اور اللہ کے نبی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا اور دنیا میں دین کو پھیلایا، اللہ نے ان کو پھر وہ مقام دیا کہ دنیا والے ان سے مصافحہ کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ میں قصہ سناتا ہوں تمہیں۔ مولانا چھوٹے تھے اور بڑے جینیس تھے، پڑھنے میں تیز تھے۔ ہمارے یہاں خاندان میں ایک بزرگ تھے، اس زمانے میں بڑے سرکاری افسر تھے، IAS تھے، اور جب یہ پڑوسی ملک بنا، پاکستان ملک تقسیم ہوا ہندوستان، تو وہاں چلے گئے۔ سنانا یہ ہے کہ مولانا کو جب ان کے بڑے بھائی نے عربی پڑھانی شروع کی، مدرسے میں ڈالا گویا کہ، تو وہ طنز کرتے تھے کہ کیا یہ پڑھا رہے ہیں، یہ تو اپنے بھائی کی روٹی توڑے گا، یہ تو اپنی بھائی کی روٹی توڑے گا، کیا کھائے گا، اس کو تو IAS بنانا چاہیے، اس کو تو کوئی بڑا منصب ملتا، انگریزی پڑھانی چاہیے۔ حضرت مولانا کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا کہ وہ پاکستان گئے اور وہاں بڑے سرکاری افسر قرار پائے۔ حضرت مولانا کو اللہ نے یہاں یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت مولانا جب پاکستان تشریف لے گئے، اس وقت بڑے سرکاری افسر تھے وہاں پر وہ، اور اس وقت وہاں کے حکمراں نے افسران کو حکم دیا کہ مولانا آ رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ جا کر مولانا کا استقبال کریں۔ استقبال کرنے میں اور لائن لگانے والوں میں وہ صاحب بھی تھے، خاندان کے وہ بزرگ بھی تھے جو یہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ اپنے بھائی کی روٹی توڑے گا۔ گویا کہ وہ اپنے اس جملے کا عذر پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے کہ میں نے جو کہا تھا غلط کہا تھا۔ یاد رکھو، دین کا علم اگر صحیح نیت کے ساتھ حاصل کیا جائے، قوت ارادی کے ساتھ حاصل کیا جائے، مقصد کو سامنے رکھ کر حاصل کیا جائے، اپنے آپ کو کھپا کر حاصل کیا جائے، اور زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا کر حاصل کیا جائے، تو یاد رکھو پھر وہ مقام اللہ عطا فرماتا ہے کہ بادشاہوں کو کیا وہ مقام ملے گا۔ پھر یاد رکھو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے غلطی کی مدرسے میں آ کر، وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے، وہ نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی نعمت کی ناقدری کرے تو نعمت چھین لیتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم احسان مانتے ہو تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ نعمت چھین لی جائے گی، اور اللہ معاف کرے، اس دن سے اللہ بچائے کہ کہیں نعمت ایمان ہی نہ چھین جائے۔ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ نے دنیا تمہارے قدموں میں ڈالی ہے، لیکن شرط ہے اگر تم نے صحیح زندگی گزاری، اگر تم نے محنت کی، اگر تم نے جو اس وقت دنیا میں طرح طرح کے اسباب ہیں ہمارا راستہ کھوٹا کرنے والے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر تم نکل گئے، تم دیکھو گے اللہ تمہیں کہاں پہنچاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے، ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں نہیں، سینکڑوں مثال ہے۔ اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے، لیکن یاد رکھو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو، مقصدیت پیدا ہو، اس علم کی عظمت کا احساس پیدا ہو کہ اللہ نے کتنے بڑے کام کے لیے ہمیں یہاں بھیجا، یہ علم نبوت۔ اور پھر تم یہ بھی تو شکر کرو اللہ نے تمہیں ایسے مدرسے میں بھیجا جو مدرسہ کوئی عام مدرسہ نہیں، میں تو صاف کہتا ہوں یہ مدرسہ دائرہ شاہ عالم اللہ کا مدرسہ، تقیہ کا مدرسہ، جہاں حضرت شاہ عالم اللہ پیدا ہوئے، حضرت سید احمد شہید پیدا ہوئے، مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں پیدا ہوئے، قریبی دور میں مرشد الامت حضرت مولانا محمد رابع پیدا ہوئے۔ یہ کیا شخصیتیں تھیں؟ تم ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں تذکرہ شاہ عالم اللہ پڑھنا چاہیے، تمہیں سیرت سید احمد شہید پڑھنی چاہیے، تمہیں حضرت مولانا کے حالات اور مولانا رابع صاحب کے حالات پڑھنے چاہیے، تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ اس قریب کی بستی میں اللہ نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہی وہ حضرت سید احمد شہید ہیں جن کی روحانیت اور جن کی دعوت کی طاقت اور جن کا وہ جذبہ جہاد اور جذبہ اصلاح و تجدید وہ تھا جس نے، میں صاف کہتا ہوں، جس نے دیوبند کو برپا کیا،
جس نے بڑے بڑے مدارس کو برپا کیا، جس کی روشنی میں تبلیغی تحریک چلی. اور حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ ہم ابھی تک حضرت سید احمد شہید کی تجدید کے سائے میں. اللہ نے تمہیں ایسی جگہ بھیجا، قدر کرو اس کی، اور ناقدری کرو گے تو اس کا نقصان اٹھاؤ گے. میرے عزیزوں، میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں جو وقت گزارتے ہو اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو، اور یہ وقت جو اللہ نے تمہیں دیا جوانی، اور یہ جوانی سے پہلے کی جو عمر ہے، جو شعور کی عمر کہلاتی ہے، شعور یعنی بچپن کے بعد کی، یہ بڑی قیمتی عمر ہوتی ہے، سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. دیکھو تم جتنا اس عمر میں سیکھو گے، اور کیسے سیکھو گے، اپنی زندگی میں اس کو لاؤ گے، زندگی بھر اس کا مزہ پاؤ گے. طے کرو نمازوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، اللہ توفیق دے کسی کو تہجد کا اہتمام، اور کچھ نہیں تو اشراق کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور درجوں کی پابندی، کتابوں کا مذاکرہ، مطالعہ کر کے درجوں میں جانا، اپنے وقت کی قیمت کو پہچاننا. اور اگر خدا نخواستہ تم موبائل کا شکار ہو گئے تو یاد رکھو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. یہ ایک ایسا جال ہے جو شکاری لائے ہیں تمہارے لیے، تمہیں پھانسنے کے لیے. اور ہمیں معلوم ہوا کہ یہودیوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کی تھی کہ جال کے ذریعے سے مشرقی قوموں کو تباہ کیا جائے، نوجوانوں کو برباد کیا جائے، ان کی صلاحیتیں بالکل ختم کر دی جائیں. میں صاف کہتا ہوں، آج اگر خدا نخواستہ تم اس کے ذریعے سے غلط راستے پر جاتے ہو، تم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، اپنی راتوں کو ضائع کرتے ہو، تو یاد رکھو تم یہودیوں کا شکار، تم دشمن دین کے اعلی کار بن رہے ہو. اللہ نے تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے مدرسہ. اپنے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانو، اور طے کرو کہ ہمیں انشاءاللہ قربانی دینی ہے. اور آج کے ان حالات میں ہمیں ایسا اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہم جہاں جائیں وہاں ایمان کی شمع روشن، ہم جہاں جائیں ہماری زندگی سے روشنی پھوٹتی ہو، اخلاق سے، انسانیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہماری زندگی سے ایسی چیزیں ٹپکتی ہوں، نکلتی ہوں، اس کی روشنی پھوٹتی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام کو سمجھیں. سفروں میں لوگ محسوس کریں کہ ماشاءاللہ یہ مدرسے کے طالب علم ہے، یہ مدرسے کے طالب علم میں صاف محسوس ہوتا ہے. لوگوں کی خدمت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، غلط کاموں سے بچنا، صاف لگتا ہے انتہائی شریف انسان ہے جو سفر کر رہا. مدرسے کا طالب علم پہچانا جائے، کہیں جائے، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کوئی دیکھے تو پہچانے کہ مدرسے کا طالب علم. مدرسے کا طالب علم گالی بکے، مدرسے کا طالب علم گندی باتیں کرے، مدرسے کا طالب علم جھگڑا کرے، مدرسے کا طالب علم جا کر بازار میں ایسی کوئی بات کرے کہ دیکھنے والا کہے گا اچھا مدرسے میں پڑھتے ہیں. میرے عزیزو، مدرسہ بھی بدنام، تم بھی بدنام، اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کا دین بدنام. کون ذریعہ بن رہا؟ یاد رکھو اگر ہم صحیح راستے پر چلیں گے تو دین نیک نام ہوگا، اور ہم غلط راستے پر چلیں گے تو دین بدنام. تو بس یہ طے کرو کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. شکر کرو گے اللہ نعمت میں اضافہ کرے گا، تمہارا ذہن تیز ہوگا، تمہاری یادداشت قوی ہوگی، تمہیں توفیق سے اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا. اگر تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اللہ نے ہم کو مدرسے میں بھیجا، اللہ ہمارا انتظام کرے گا. کیا ہوگا فارغ ہونے کے بعد؟ تم اللہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تم کھپاؤ گے، اللہ تمہارے لیے سارے انتظامات کرے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی اپنی تمام فکروں کو ایک فکر میں سمیٹ لے جو فکر آخرت ہے، اللہ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر آدمی 10 فکروں میں پڑے گا دنیا کی، اللہ کو پرواہ نہیں کس وادی میں جا کر ہلاک ہو جائے. اور یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے کہ آدمی مدرسے کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایسے راستے اختیار کرے کہ نہ دین رہ جائے نہ ایمان رہ جائے، اور دین و ایمان کا وہ سودا کرے. اس سے بڑھ کر کون سی ہلاکت؟ طے کرو کہ ہمیں دین کے لیے جینا ہے، دین کے لیے مرنا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا. لیکن کیسے ہوگا؟ ابھی تم تیاری کرو گے، ابھی تم محنت کرو گے، اللہ کے دین کی کتابوں کو تم خوب اچھی طرح سے پڑھو گے، اور علم کے اندر رسوخ پیدا کرو گے. اور یہ اس طرح ہوگا کہ تم مطالعہ کر کے جاؤ، تم آ کر مذاکرہ کرو، اپنے وقت کی قیمت کو سمجھو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو. اللہ نے تمہیں ایسی جی استعداد اساتذہ دیے جو محنت کرتے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، پھر تم دیکھو گے اللہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے.
بس میں بہت لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، اگر یہ چند چیزیں تم طے کر لو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ ایک نئی زندگی کا تمہیں احساس ہو، ایک مزہ، ایک احساس، ایک ایمان کی حلاوت اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ لیکن اس کا تجربہ کر کے دیکھو میرے عزیزو، اور میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں قیمتی جگہ بھیجا، ایک قیمتی جگہ اللہ نے تمہیں بھیجا جس کو ایک نسبت ہے اصلاح سے، تجدید سے، دعوت سے، تمہیں یہی سارے کام کرنا۔ ان حضرات کے حالات پڑھو تمہیں راستہ ملے گا، اور پھر اس بات کو تازہ کرو اللہ نے ایک بڑے کام کے لیے ہمیں بھیجا۔ یہ دین کا علم کوئی معمول علم نہیں، یہ وراثت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بارے میں اللہ نے اللہ کے نبی کو خود خطاب کر کے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہی فضل ہے جو دین و شریعت کی شکل میں اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ دسترخوان اللہ کے نبی کا سجا ہوا ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، اس کے بعد بھی کسی کے اندر فکر نہ پیدا ہو، توجہ نہ پیدا ہو، احساس نہ پیدا ہو، یاد رکھو اس سے بڑی ناقدری کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ناقدری خدا نخواستہ اور ناشکری ہوگی، اللہ سلب نعمت کا معاملہ کرتا ہے، نعمت چھین لیتا ہے۔ بس بھائیو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے۔ میں کہتا ہوں آج طے کر لو انشاءاللہ، ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ ہمیں اگلا سفر طے کرنا۔ امتحان قریب ہے، تیاری کرو، محنت کرو، لیکن محنت تمہاری اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے، صرف امتحان کچھ نہیں ہے، ایک علامت ہے یہ۔ تم تو محنت اس لیے کرو اللہ تمہیں عالم ربانی بنائے، ایسا عالم بنائے کہ جیسے علماء پیدا ہوئے اللہ نے ان سے کیسے کیسے کام لیے، ملکوں میں انقلاب برپا ہوئے اللہ نے ان سے ہدایت کا کام لیا۔ تم محنت کرو گے، اللہ کا نظام وہی، اللہ کی قدرت وہی، شرط کیا ہے اپنے اندر تم وہ صفات پیدا کرو، اللہ تمہارے ساتھ وہی خیر کا اور فضل کا معاملہ فرمائے گا جو اس نے اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کی حفاظت کرے اور تمہیں دین کے لیے اللہ قبول فرمائے اور ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو عالم کے لیے ہدایت کا اور خیر کا ذریعہ فرمائے، اور یہاں کے اساتذہ اور کام کرنے والوں کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے کاموں میں اللہ برکت دے، اور تم سب کو ایک ایک تم میں سے طالب علم کو اللہ تعالیٰ عالم ربانی بنائے اور داعی دین بنائے، رب دین کا سپاہی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ یہ تمام طلباء جو دین کے طالب ہیں اور تیرے علم کے طالب ہیں، یا اللہ ان کے اندر سچی طلب پیدا فرما، شوق پیدا فرما، یا اللہ علم دین کی فضیلت کا اور اس کی عظمت کا احساس پیدا فرما، قدردانی اور شکر کا، یا اللہ ان کے اندر جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ آج کی اس مبارک شب کو ہم سب کے لیے ایک نئی زندگی کا ذریعہ بنا دے، نیا حوصلہ ہمیں عطا فرما دے، اپنی رضا کے لیے ہمیں قبول فرما لے، خدمت دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اور اب تو ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی زندگی کو ہمیں ایسا بنانے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رضا ہمیں حاصل ہو، ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے نقائص کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ یہاں جمع ہونا اور یہ دین کی چند باتیں کہنا، یا اللہ اس کو ایک بڑے خیر کا ذریعہ بنا، اس مدرسے کے لیے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما دے کہ اللہ اس سے تو بڑا کام لے، دین کا اور ہدایت کا اور لوگوں کی اصلاح کا، اور ان تمام بچوں کو یا اللہ تو ایسا بنا دے کہ جہاں جائیں وہ چراغ کے مانند ہوں بلکہ آفتاب کی مانند ہو، جس کی روشنی پھوٹتی ہو اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بستی میں جو قریب کی بستی ہے تیرے خاص بندے پیدا ہوئے، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی نسبت و برکت ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم